صحیح اسلامی کو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے لوگوں کی آگاہی کے حساب سے. مختلف جو بھی ہمارے آرتھوپیڈک اور ٹراما ان سے ریلیٹڈ آتے ہیں تو اس سے مختلف دن آ رہے ہیں, پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں. تو اب جو ہے یہ آج ہے ٹراما ڈے. ٹراما کیا چیز ہے؟ ٹراما جو ہے ایک چیز ہے جس کا نام بیسیکلی انگریزی میں ہم اس کو ڈراما کہتے ہیں, اور اردو اور ایک آسان زبان کے اندر ہم اس کو جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ چوٹ لگ جانا. کسی بھی طرح کا ٹراما ہو سکتا ہے, یہ گھر میں ہو سکتا ہے. عموماً گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, وہ بغیر کسی ٹراما کے, بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے ان کے گولا ٹوٹ جاتا ہے, ان کی ہپ فریکچر ہو جاتی ہے, یا ذرا سا گرتے ہیں تو ہاتھ کا فریکچر ہو جاتا ہے. باقی سڑک پہ چلتے ہوئے تو آئے دن کے ہم سب دیکھتے ہیں ٹراما. وہ بھی ٹراما ہے یا ایکسیڈنٹ کہیے. بچے کھیلتے ہیں, ان کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے, اس میں وہ فریکچر بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ میں بھی کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ ان کے جو ہے نا سافٹ ٹیشوز کے اندر جوڑ کے چاروں طرف جو بھی خون لگا ہوا ہے, ٹیشوز ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, جس کو عام فین زبان میں ہم موچ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں, سر سے لے کر پیر تک کسی بھی جگہ کے اوپر یہ ہو سکتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے ٹراما. تو ٹراما کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کا اس طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم اس کو, ہمارا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اس کو سب سے پہلے ویلکم کرتا ہے, اس کا ایمرجنسی علاج شروع کرتا ہے, اور یہ کہ ہم اس کی ایمرجنسی سروس اس کو پرووائڈ کرتے ہیں یہاں کی ہوتے ہیں. میرے پاس الحمدللہ 24 گھنٹے یہاں پر ہمارے پاس سروسز موجود ہیں. صحیح ہے, ہماری یہ پوری میری ٹیم کھڑی ہوئی ہے. ساتھ میں میرے یہ جو ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, نرسنگ اسٹاف ہے, دوسرے وارڈ بوائز ہیں, یہ سب ہیں. ان سب کے ساتھ مل کر ہم 24 گھنٹے کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں اور سب جو ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں. ہمارا یہ فلی ایکوپڈ ٹراما ڈپارٹمنٹ ہے. یہ دیکھیں, اگر ہم کسی کے چوٹ لگی ہے جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں بغیر کسی آپریشن کے, تو اس کو ہم یہ پلاسٹرس لگاتے ہیں. ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم یہ اس طرح کا لائٹ ویٹ ہلکا پلاسٹر لگائیں, مریض کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کر سکیں, اس کے لیے لیٹسٹ اس کو تمام سروس پرووائڈ کر سکیں. یہ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ایکوپڈ ہے پوری طریقے سے الحمدللہ. یہاں پر ہمارے پاس سارے ادھر بیڈس ہیں لگے ہوئے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیوبیکلس ہیں. ایمرجنسی کی مینجمنٹ کے لیے تمام سروسز یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی مریض آئے تو ہم اس کو جو ہے نا پوری طریقے سے ہم اس کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے, اسی لیے ہمارا نام ہی ہے ٹراما اینڈ آرتھوپیڈک سینٹر, ٹی او کلینک. لوگ پوچھتے ہیں ٹی او سے کیا بنتا ہے, ٹراما اینڈ آرتھوپیڈک بنتا ہے. اس کو ہم ٹراما اینڈ آرتھوپیڈک سینٹر اس لیے کہتے ہیں. کلینک اس کا نام کیا ہوا ہے ٹی او کلینک. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کا پوزیشن سے گزر ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری سروسز آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی. اس کے بھی پھر اگر مریض کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے پھر آپریشن ریکمینڈ کرتے ہیں. ہمارے یہ ایکسپرٹ آر ایم اوز جو ہیں جو اس فیلڈ کے اندر وہ ہیں, تو ان کو اکارڈنگلی ایڈوائز کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کون سا آپریشن کرنا ہے. اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ 24 آورس ہمارے کنسلٹنٹس اویلیبل ہوتے ہیں. یہ ان کے ساتھ آن لائن ڈسکشن کر لیتے ہیں اور اس کو اکارڈنگلی پلان کر ہماری کوشش ہوتی ہے جتنا جلد ہم اپنے مریض کو سروس پرووائڈ کر سکیں, اس کے ٹراما کی ہیلپ کر سکیں. ہم اس کے جو ہے نا وہ کر اس کو کھڑا کر دیں. مقصد یہی ہے کہ مریض چلتا رہے, جتنا جلدی موبلائز کریں, بستر سے باہر نکالیں, اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہوگا. ہم نے جیسے آپ کو دکھایا کہ پلاسٹر لگتا ہے, بعض اوقات جو ہماری لانگ بونز ہوتی ہیں یعنی ہمارے نیچے ٹکنے کے نیچے نہیں کے ساتھ یہ فریکچر ہوتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں اس کا اس طریقے سے ہڈی ٹوٹی بھی آتی ہے تو ہم اس کا لیٹسٹ طریقے سے علاج کرتے ہیں. یہ راڈ ڈال کر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پلیٹ اسکرو عموماً نہیں کرا جاتا. اگر چھوٹے بچے ہوں تو اس کے اندر ہم اس طریقے سے راڈ ڈالتے ہیں
اور الحمدللہ اس کے اوپر ہمیں کانفیڈینس ہوتا ہے کہ ہم اگلے ہی دن مریض کو کھڑا کر سکیں، چلا سکیں، سب کچھ کر سکیں۔ جی ہم آپ کو مختلف کامن فریکچر سے جو دکھاتے ہیں، یہ فریکچر کہلاتا ہے جب اگر گولے کا فریکچر ہو جائے یا وہ ہوتا ہے، اس کے مختلف علاج ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے اندر بعض اوقات اس طرح اسکروز لگاتے ہیں، بعض اوقات اس کی اسپیشل پلیٹ آتی ہے وہ ڈالتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کے گولا بدل دیتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے لگائی جاتی ہے پلیٹ۔ جب یہ جس کو ہم پیلوس کہتے ہیں جو ٹوٹتا ہے تو اس کا آپریشن کر کر اس طریقے سے ان کو ہم فکس کرتے ہیں۔ یہ اس کے مختلف چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ بازو کے اندر اگر فریکچر ہو جاتا ہے تو بعض اوقات نوبت یہ آتی ہے کہ ہمیں یہ گولا بدلنا پڑے یا جوڑ بدلنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹخنے کا فریکچر جو کہ عموماً بہت کامن ہے، وہ اس کے اندر اس طریقے سے اس کے اندر پلیٹ اسکروز لگا کر، راڈ لگا کر اس کو کر دیا جاتا ہے فکس، تاکہ مریض کی ہمیں اصل مقصد ہمارا کیا ہے، چاہے ہم پلاسٹر لگائیں، چاہے ہم آپریشن کریں، جو بھی کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہڈی کو اس کی صحیح جگہ کے اوپر بٹھایا جا سکے، موبلائز کیا جا سکے۔ جڑنے کا عمل قدرتی ہے، قدرتی طور پر ہڈی جڑے گی، کبھی بھی ہمارے بٹھانے سے یہ مت سمجھے کوئی بھی شخص یا کسی بھی سرجن کے یہ نہیں ہوتا کہ جی ہڈی جڑ گئی، ہڈی جڑتی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح بٹھائیں، چاہے ہم اس کے اندر پلیٹ اسکرو لگائیں، چاہے ہم اس پہ پلاسٹر لگائیں، مقصد سارا کا سارا یہی ہے کہ ہم اس کو کریں۔ یہ مختلف طرح کے فریکچرز ہیں، یہ ہاتھ کی ہڈی کا فریکچر ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، انگلیوں کے فریکچرز بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ فرض کے جسم کی کوئی بھی ہڈی ہے اس کے اندر چوٹ لگ سکتی ہے، یہ ہڈی کے اس کو تو فریکچر کہتے ہیں، باقی اس کے چاروں طرف گوشت پہ بھی چوٹ آ سکتی ہے۔ جب گوشت پہ یا لیگامنٹس کی چوٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی پلاسٹر لگانا پڑتا ہے۔ مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ جوڑ کی اس کی موومنٹ روک دی جائے۔ بعض وقت کنفیوز ہوتا ہے مریض، کہتا ہے جی ایکس رے میں تو ہڈی ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی، پھر پلاسٹر کیوں؟ پلاسٹر ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس کو ریسٹ دیا جا سکے، اس جوڑ کو روکا جا سکے، تاکہ اس کی ٹیشوز پوری طرح ہیل اپ ہو جائیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ آگاہی کی سیریز جاری رکھیں گے کہ تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اپڈیٹ کر سکیں۔ ہم بہت اس میں سست رہے، پہلے نہیں کر سکے تھے بہت عرصے تک، اب ہمارے پاس ایک الحمدللہ ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ اس بات کو انکریج کر رہے ہیں، ہم سے کروا رہے ہیں، تو میں حاضر ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے ساتھ لائیو پروگرام بھی شروع کروں گا، آپ کے مسئلے مسائل کو لائیو بھی ہم دیکھیں گے اور اس کو حل کر سکیں گے۔ شکریہ۔